فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید، کہ وہ زمانہ جس میں لوگ میری سنتیں چھوڑ رہے ہوں، اس زمانے میں جو میری مٹی ہوئی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے گا، اور وہ عمل جو میں نے کیے لیکن لوگوں میں وہ مشہور نہیں ہوئے اور چھپ گئے، غائب ہو گئے، تو جو انسان ان کو مضبوطی سے تھامے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑا کام ہے یہ۔ ہمارا آج کا درس بھی اسی حوالے سے ہے کہ وہ سنتیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں، وہ سنتیں جنہیں ہم لوگ بھول گئے ہیں، یعنی کچھ ایسے عمل ہیں حضور علیہ السلام کے جو لوگ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کرنے ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ کچھ ایسے عمل ہیں جو معلوم نہیں ہیں یا معلوم ہے لیکن وہ ہمارے عملوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اس پر تقریباً 4 یا 5 درس ہمارے ہوں گے، لیکن ابھی چونکہ آگے عید آنے والی ہے اور آگے صرف 2 درس مزید ہوں گے، تو ایک ہی درس آج ہم اس حوالے سے دیتے ہیں، اگلے دونوں پھر قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ وہ درس ہوں گے، پھر عید کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ آج صرف وضو، غسل، اذان اور نماز کے متعلقہ کچھ موٹی موٹی سنتیں جن کو ہمیں زندہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم ان پر عمل آج سے شروع کر دیں، ان کا تذکرہ کر لیں گے۔ باقی انشاءاللہ ہماری عمومی زندگی سے متعلقہ بہت ساری ہیں، وہ پھر عید کے بعد درس جب شروع ہوگا۔ اب دیکھیے، غسل اور وضو یہ 2 وہ عمل ہیں جو مسلمان روز کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان میں ایک ایسی سنت ہے جس کو بالکل اب ترک ہی کیا جا چکا ہے۔ مثلا ہم بہت سی سنتیں، مسواک بھی لوگ کر رہے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالساع ویتوضأ بالمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساع پانی سے غسل کرتے تھے اور 1 مد پانی سے ہمارے نبی وضو فرماتے تھے، یعنی وضو میں اتنا کم پانی استعمال کرنا، یہ وہ سنت تھی جو آج متروک ہو گئی ہے۔ مد کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ مد ہے، یعنی عربوں میں یہ پیمانے ہوتے تھے، ان میں ڈال کر چیزیں بیچی جاتی تھی، بھئی 1 مد اتنے کا، اور اسی کے برابر یعنی اس کے 4 کر دیے جائیں تو ایک بڑا ہوتا ہے، اس کو ساع کہتے ہیں، یعنی اتنے 4 ہوں تو وہ 1 ساع بن جاتا ہے، یہ 1 مد ہے۔ تو اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی آپ اس کو ٹوٹی سے بھریں، اتنے میں تو ہماری کرلیاں بھی نہیں ہوتی۔ آج لوگ وضو کرتے ہیں، جب سے ٹوٹیاں آئی ہیں یہ والی سنت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ لوٹوں میں وضو کرتے تھے، برتن میں وضو کرتے تھے، تو جتنا پانی وہ لیتے تھے بس اس کے اندر ہی اپنا وضو پورا کر لیتے تھے۔ اب جب سے ٹوٹیاں آئی ہیں، ٹوٹی کھلی ہوتی ہے، حضرت جی کی مسواک چل رہی ہوتی ہے، اور اتنا پانی بہہ چکا ہوتا ہے کہ یہ جو 1 مد ہے اس کے اندر تو ہمارا ہاتھ دھلتا ہے بمشکل، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، پوری زندگی آپ نے اس پر عمل کیا ہے کہ اتنے پانی سے حضور وضو فرما لیتے تھے۔ اب یہ وہ سنت ہے جو مٹ چکی ہے، اب اسے زندہ مجھے اور آپ کو ہی کرنا ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ وضو جو ہے وہ کسی برتن میں کرنا شروع کر دیں، مثلا گھر میں لوٹا ہے یا کوئی جگ وگ ایسا، اس میں پانی ڈالیں، پھر اسی سے وضو کریں گے تو اتنا ہی پانی استعمال ہوگا، اور آپ اس سے وضو کر کر دیکھ لیں، ہو جائے گا وضو، آرام سے ہوگا، لیکن عادت چونکہ نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ٹوٹی کھولیں اور اتنا پانی دیں جتنے میں آپ نے کلی کرنی ہے، پھر اسے بند کر دیں، پھر کھولیں، پھر بند کر دیں، پھر کھول کر تھوڑا سا پانی لیں، اس سے منہ دھوئیں۔ یوں بار بار ٹوٹی کھولنے بند کرنے میں مشقت تو آئے گی، لیکن اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو یہ مد ہے، اتنے پانی سے ہمارے نبی وضو فرماتے تھے، اور آج یہ سنت پتہ نہیں کہاں ہے۔
اور اس کے جتنے 4 لے لیں تو وہ 1 سا بن جاتا ہے، اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے، یعنی اتنا کم پانی استعمال فرماتے تھے کہ یہ نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نیت کریں کہ اس سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام کریں گے۔ چلو اتنا تو کر لیں کہ ٹوٹی کو تھوڑا کھول کر بند کرنا، کھول کر بند کرنا، یہ عادت بنا لیں۔ یا اس کا بہتر طریقہ میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود میں نے کئی بار وضو کرتے دیکھا، مولانا جمشید صاحب کو دیکھا، اور بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، وہ لوٹے میں پانی ڈال کر وضو کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اتنی سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وضو جان بوجھ کر لوٹے میں کرتے تھے تاکہ زیادہ پانی ہم استعمال نہ کر پائیں۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ کم سے کم پانی میں وضو کرنے کی آج سے عادت بنائیں۔ یہ وہ سنت ہے جو بالکل غائب ہو چکی ہے، اس کا آج وجود ہی نہیں رہا ہے۔ ہم نیت کریں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہم طے کریں انشاءاللہ ہم نے یہ والی سنت زندہ کرنی ہے۔ دوسرا، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ اذا اغتسل من الجنابہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے تو یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، تو آپ غسل سے پہلے وضو کرتے تھے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ یعنی اس نماز کے لیے ہم کیسے وضو کرتے ہیں، اس میں مسواک بھی کرتے ہیں، اس میں کرلی، ناک میں پانی، چہرہ، وہ سب کچھ جو کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسی سنت ہے، اب لوگ نہانے جاتے ہیں، شاور کھولتے ہیں اور نہائے اور نہا کے باہر آ گئے، یا کسی نے غسل جنابت کرنا ہے، وہ واجب غسل، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے، کرلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے بعد نہا کر باہر آ جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے وضو کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ آپ ایسے ہی غسل فرماتے تھے، پہلے وضو کرتے تھے پھر غسل فرماتے تھے۔ اب ہم لوگ روز نہاتے ہیں، گرمیوں میں تو کئی دفعہ نہاتے ہیں۔ اب نیت یہ کر لیں جب بھی نہانا ہے اس سے پہلے وضو کرنا ہے پھر نہانا ہے۔ تو یہ جو سنت ہے نہانے سے پہلے وضو والی، غسل سے پہلے وضو والی، یہ مٹی ہوئی ہے۔ اب اس سنت کو زندہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اگر ہم آج سے ہی نیت کریں گے اور انشاءاللہ جو اگلا غسل ہمیں کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے وضو کر لیا تو سمجھ لیں ہم نے اس سنت کو زندہ کرنے کی عادت بنا لی۔ اب اللہ موت تک ہماری اس عادت کو قائم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہی بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنی یعنی گھر کے بچوں کو بھی بتائیں، تاکہ وہ بچپن سے ہی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور بڑے ہوتے تک تو ماشاءاللہ وہ پابند سنت ویسے ہی بن جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جو غائب ہو چکی ہے معاشرے سے، اس کو بھی ہمیں زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد وضو کی ایک سنت اور ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وضو انسان کر لیتا ہے اور وضو کے بعد وہ یہ والے کلمات کہتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ چھوٹے سے کلمات ہیں جو آدمی وضو کے، ایک ہے وضو کے بعد کی دعا اور آسمان کو دیکھنا، یہ سب تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ والی وہ سنت ہے جس کو نہیں کیا جاتا، کہ وضو کے بعد یہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں کتب فی رق، اللہ تعالیٰ ان کو ایک رجسٹر میں لکھوا دیتے ہیں، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، فلم یکسر الی یوم القیامہ، اور قیامت تک اس مہر کو توڑا نہیں جائے گا، یعنی قیامت والے دن اللہ وہ مہر توڑوائیں گے، اور ایسے ہی یہ کلمات جیسے پڑھے تھے اس کو کھولا جائے گا، پھر جو اللہ عطا کریں گے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اس کی فضیلت ہو گئی ہے، دوسرا یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں بتایا، ہم بھی اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ تو یہ 3 سنتیں وضو کی ہیں جو ہم سے عموماً غائب ہوئی پڑی ہیں، ہم آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اس کو زندہ کریں گے۔ اب 3 سنتیں اذان کی سنیے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے اس کا جواب تو ہم دیتے ہی ہیں، اور اذان کے بعد کی دعا بھی ہم پڑھتے ہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، کہ جو مؤذن نے کہا تم بھی وہی کہو، اس کا جواب دے دو۔ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، پھر اذان ختم ہوتے ہی سب سے پہلے مجھ پر درود پڑھو۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اذان کے بعد دعا بعد میں پڑھنی ہے، پہلے درود پڑھنا ہے، یہ سنت ہے کہ اذان سنتے ہی درود پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ اب ہمارے ہاں اذان کے بعد دعا پڑھنے کا رواج تو ہے، لیکن دعا سے پہلے درود پڑھنے کا رواج نہیں ہے، حالانکہ صحیح مسلم میں یہ صاف موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا ثم صلوا علیہ، کہ اذان ختم ہوتے ہی مجھ پر پہلے درود پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، اور پھر آگے اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہیں۔ اب ہم نیت کریں، 5 اذانیں ہیں، ہم لوگ سنتے ہی ہیں۔ اب اگلی جو اذان آئے گی وہ فجر کی آئے گی، چلو کوئی لیٹ اٹھے گا تو وہ ظہر کی اذان تو سنے گا نا۔ اب اذان ختم ہوتے ہی سب سے پہلے درود پڑھیں، جو بھی آپ کو چھوٹے سے چھوٹا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم نے کل سے اس سنت کو زندہ کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ وہ سنت ہے جو مٹی ہوئی ہے، اب اسے زندہ مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، ہم اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد یہ ابو داود شریف میں یہ روایت آتی ہے، سنن ابو داود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے اور اذان میں وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں تو ہم وہی کہتے ہیں جو مؤذن نے کہا ہے، یہی سنت ہے۔ لیکن ایک اور سنت بھی ہے۔ ایک دفعہ ایک مؤذن اذان کہہ رہا تھا اور حضور علیہ السلام اس کی اذان سن رہے تھے، اور جب وہ یہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام سن کر کہتے تھے وَأَنَا، کہ میں بھی، یعنی وہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو حضور جواب میں کہتے تھے وَأَنَا، ہاں میں بھی، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حضور جواب میں کہتے تھے وَأَنَا، ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہم اذان سنیں اور مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم یہی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دن میں ایک آدھ مرتبہ کسی اذان کے جواب میں یہ بھی کہہ دیں وَأَنَا، ہاں میں بھی، تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اب یہ وہ سنت تھی جو ہمارے نبی سے ثابت ہے، لیکن اس کو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اذان کے جواب میں اس کو کہتے ہوں گے، اور یہ ایسی سنت ہے جو زندہ نہیں ہے، اسے ہمیں زندہ کرنا ہے۔ میں کروں گا اور لوگ سنیں گے، وہ کہیں گے بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بتائیں گے بھی سنت ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کو زندہ کریں گے، یوں یہ سنت پھیل جائے گی اور انشاءاللہ زندہ ہو جائے گی۔ تیسری سنت وہ خاص مغرب کی اذان سے متعلق ہے۔ سنن ابو داود میں ہی روایت ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، آپ علیہ السلام سنتے مغرب کی اذان، تو آپ یہ والے کلمات کہتے تھے اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، کہ یا اللہ یہ تیرے رات کے آنے کا وقت ہے اور دن کے جانے کا وقت ہے اور تیرے مانگنے والوں کی آوازیں دعاؤں کا وقت ہے، تو جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے تو میری مغفرت فرما دے۔ یہ کلمات مغرب کی اذان کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ یا تو آپ اذان سنتے ہی کہہ لیں، یا اذان کا جواب دے لیں، اس کے بعد دعا وغیرہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں یہ کلمات کہہ لیں۔ تو مغرب کی اذان کے بعد یا پہلے یہ والی دعا پڑھنا، یہ کلمات کہنا سنت ہے، اور یہ سنت زندہ نہیں ہے، مٹی بھی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ پڑھتے ہیں یا ان کو علم ہے۔ چلو اب ہمیں علم ہو گیا تو بھائی ہم اس کو یاد کر لیں، اور اب تو موبائل ہیں، آپ موبائل سے نکال لیں، دیکھ کر پڑھ لیں، آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گی، پھر بغیر دیکھے ہی انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ اللہم ان ھذا اقبال لیلک
وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي۔ یہ کلمات ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے۔ ہم بھی نیت کریں اذان کے بعد انشاءاللہ اس سنت کو اب زندہ کریں گے۔ یہ صرف مغرب کی اذان کی خاص سنت ہے، باقی اذانوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کی بھی نیت کر لیں۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے 3-4 سنتیں ہیں، یہ بھی وہ ہیں جو بہت کم ادا کی جاتی ہیں اور ان کی طرف ہمارا دھیان بہت ہی کم ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ، کہ جب حضور علیہ السلام سفر میں جاتے اور سواری پر بیٹھے ہوتے تو نفل نماز سواری پر ادا کرتے تھے، چاہے اس کا منہ جدھر بھی ہو۔ اب مسئلہ سمجھ لیں، فرض نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، چاہے آپ سواری پر سوار ہیں، چاہے آپ گھر میں یا مسجد میں ہیں، بغیر قبلے کے فرض نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نفل نماز اگر آپ گھر میں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، لیکن اگر آپ سواری پر سوار ہیں تو سواری پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو 2 رخصتیں ملی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سواری کا منہ جدھر بھی ہے، مثلا ہمارا قبلہ ادھر پیچھے ملتان کی طرف ہے، آپ جا رہے ہیں لاہور، اور لاہور جائیں گے تو آپ کی پیٹھ ملتان کی طرف ہوگی، چہرہ لاہور کی طرف ہوگا، تو آپ بس میں، ٹرین میں، کار میں بیٹھے ہیں تو بیٹھتے ہی نیت باندھ لیں اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا کریں۔ یہ سنت ہے ہمارے نبی کی کہ حضور علیہ السلام سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے، اس کا منہ جدھر بھی ہوتا، سواری چاہے قبلہ کی طرف جا رہی ہے یا قبلہ کے خلاف جا رہی ہے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اس معاملے میں آپ کو سہولت شریعت نے دی ہے۔ ایک یہ کہ قبلہ کی آپ کو پابندی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ رکوع سجدے کی پابندی نہیں ہے، کہ آپ نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے، یہ مثلا آپ نے قیام کیا، اب رکوع کرنا ہے تو ہاتھ رکھے اپنے گھٹنوں پر اور گردن نیچے جھکا دی، یہ رکوع ہو گیا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہو گئے، سجدے میں تھوڑی گردن زیادہ جھکا دینی ہے رکوع کے مقابلے میں، تو یوں ہی آپ کے سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت شروع کر دیں۔ اب کتنی دفعہ ہم سفر پر جاتے ہیں اور بعض لوگ تو روز ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈرائیونگ نہیں کر رہے ہیں اور بس ڈرائیونگ کوئی اور کر رہا ہے، آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے آپ نوافل ادا کیجئے، یہ سنت ہے اور مٹی بھی سنت ہے، کوئی بھی نہیں سے پڑھ رہا ہوتا۔ ہمارے رائے گنج میں بزرگ ہیں مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم، بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں اور بالکل سکون والی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کے جو ڈرائیور تھے انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے، میں نے کہا بھی آپ کی تو موج لگی ہوئی ہے، مولانا کے ساتھ سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہتا جی کی موج لگنی ساڑی، میں یہاں سے فیصل آباد لے کر جاتا ہوں اکثر، تو رائے گنج سے نکلتے ہی وہ نیت باندھ لیتے ہیں اور فیصل آباد جا کے سلام پھیرتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، 4 سپارے 5 سپارے جتنے پڑھتے ہیں، بس وہ 2 رکعتوں میں انہوں نے 4-5 سپارے پڑھ لینے ہوتے ہیں، اور جب فیصل آباد گاڑی رکتی ہے تو سلام پھیر کے اتر جاتے ہیں، ایدہ ہی واپس رائے گنج آ جاتے ہیں۔ کہتے اسی کی فائدہ اٹھائیے، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی سنتوں کو بھائی پکڑا ہوا ہے۔ ہم بھی نیت کریں، جب بھی سفر پر جائیں وضو کر کر گھر سے نکلیں اور گاڑی میں بیٹھ کر 2 نفل ادا کر لیں، آپ کا منہ جدھر کو بھی ہو، اس سنت کو ہم زندہ کرنے کی نیت کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، سنن نسائی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر ادا فرماتے، اب یہ وطروں کی سنت ہے کہ جب وطروں کا سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ آپ فرماتے تھے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، 2 دفعہ آہستہ کہتے، اور جب تیسری دفعہ کہتے تو یرفع صوتہ بالثالثہ، تیسری دفعہ تھوڑا اونچی آواز میں کہ مثلا اب میں کہہ رہا ہوں سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تیسری دفعہ کہوں گا سبحان الملک القدوس، اتنا اونچا کہ ساتھ والوں کی نماز میں خلل نہ آئے، تھوڑی سی اونچی آواز میں کہنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اب ہم روز وطر پڑھتے ہیں، لیکن وطروں کا سلام پھیر کر 3 دفعہ سبحان الملک القدوس کہنے کی عادت بنائیں،
اور تیسری دفعہ اونچی کہنے کی عادت بنا لیں، یہ بھی بھائی ایک سنت ہے جو مٹی ہوئی ہے، اور شاید ہی کوئی ہو جو اس پر عمل کرتا ہمیں دکھے مسجد میں، ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن مثلا ہمارے سامنے نہیں کر رہا اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو میں اس پر عمل کی نیت کروں، آج سے میں کوشش کروں۔ دیکھیں اللہ پاک کیسے چار چاند لگاتے ہیں، حضور کتنے خوش ہوں گے اس بات کو جب آپ کو بتایا جائے گا روزہ مبارک میں کہ آپ کے امتیوں نے ان مٹے ہوئے سنت کے پہلوؤں کو آج سے زندہ کرنا شروع کر دیا، اس کی نیت کر لی، تو کتنی اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے حبیب بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسری سنت ہے، اس کو بھی ہم زندہ کرنے کی نیت کریں۔ تیسری سنت یہ بہت توجہ سے سننی ہے، تو اس لیے کہ اس پر تھوڑا اشکالات بھی آپ کو ہوں گے تو وہ حل ہو جائیں گے۔ ابو داؤد میں یہ روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم، کہ تم نے یہودیوں کی کھل کر مخالفت کرنی ہے، اس لیے کہ یہودی جوتی پہن کر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ یعنی یہود کے مذہب میں یہ تھا کہ آپ کا جوتا اگر پاک ہے اس کے باوجود بھی آپ جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرض نماز جوتا پہن کر پڑھائی ہے، اور ویسے بھی آپ کبھی کبھار پڑھ لیتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں ہی حضور نے اپنی جوتی اتار دی، تو صحابہ نے بھی اتار دی نماز کی، کیونکہ جماعت ہو رہی تھی۔ تو بعد میں آپ علیہ السلام نے پوچھا تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا حضور آپ نے جو اتاری ہم نے بھی اتار دی۔ فرمایا مجھے تو جبریل نے آ کر بتایا کہ میرے جوتے میں کہیں گندگی لگی ہوئی تھی، راستے میں کہیں سے لگ گئی تو میں نے اس لیے اتارا۔ کب ہم نے تو آپ کو دیکھ کر اتار دیا۔ اس کا مطلب ہے اکثروں نے جوتا پہنا ہوا تھا اس نماز کے اندر جو وہ نماز ہو رہی تھی۔ اب اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے۔ دیکھیے جیسے ہمارے کپڑے پاک ہیں تو ہم پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اگر کپڑے ناپاک ہوں گے تو ہم پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح آپ کا جوتا اگر پاک ہے تو آپ پاک جوتا پہن کر جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر جنازے میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جی جوتے پہن کر آپ نے جنازہ کیوں پڑھا؟ بھی دیکھیے آپ کو اگر بالکل آپ شور ہیں کہ آپ کا جوتا پاک ہے تو آپ اس کو پہنے جنازہ پڑھ لیجئے، کیوں اتار رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو شک ہے کہ بھائی پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے پھر اتار دیجئے، کیونکہ ناپاک جوتا پہن کر تو جنازہ نہیں ہوگا نا، اور جس کی پاکی کا آپ کو یقین نہیں ہے تو شک والی بات پر بھی آپ نہ جائیں اور اس کو اتار دیجئے، دائیں بائیں کر دیں یا اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ اب جوتے کے اوپر جو کھڑے ہوتے ہیں، اب یہ بھی سمجھیں، اگر اوپر والا حصہ پاک ہے اور نیچے کا ناپاک ہے تو آپ جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازے کی پڑھ لیں، لیکن اگر اوپر والا ہی ناپاک ہے تو پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے اکثر جو چمڑے کے جوتے ہیں چونکہ ہم انہیں دھوتے نہیں ہیں، اب ان پر اگر پیشاب کے چھینٹے لگ گئے ہیں تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ جوتا آپ واش روم میں اگر یوز کرتے ہیں تو پھر ایسا مت پہن کر نماز پڑھیے۔ اگر آپ نے نیا جوتا خریدا ہے، مثلا آپ کوئی بھی جوتا نیا لے کر آئے، اب وہ جوتا پہن کر گھر میں، مسجد میں نہیں آنا۔ اگر یہاں آپ جوتا پہن کر آئیں گے، اب لوگوں کو تو نہیں پتہ اس مسئلے کا، اوتا پھڑ کے کٹن نہ پہن گے اور ویڈیو بن جائے گی گستاخ، اس کو پکڑ لو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آج کل یہ کام نہیں کرنا، یہ سنتیں آپ نے گھر میں ادا کرنی ہیں کہ نیا جوتا ہے آپ اس کو پہن کر 2 نفل ادا کریں، ایک تو اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا، اور وہ سنت جو ایک حضور علیہ السلام نے کسی زمانے میں جس پر عمل کیا تھا آپ نے اس کو آج زندہ کر لیا، الحمدللہ سنت کا یہ پہلو بھی آپ نے ادا کر دیا۔ یا یہ ہے کہ کہیں باہر آپ سفر میں ہیں، میدان میں ہیں، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو جانتے ہیں تو وہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد میں جوتا پہن کر آج کے زمانے میں بالکل نہیں آنا، بھلے نیا لیا ہو، پاک ہو، کچھ بھی ہو، اس لیے کہ لوگوں میں اب تحمل نہیں ہے نا، وہ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو۔ آپ کہیں گے او میں حدیث دوسروں نہیں جانتا، مینوں ہے پتہ مسیتے جوتا لے آنا جڑا نا او غلطا، اے گستاخی ہے، ایسی چھڑنا نہیں ہے اس بندے نو، تو بھائی بات پھر سنبھالی نہیں جائے گی۔ اس لیے آپ گھر میں ان سنتوں پر عمل کیجئے، اور جوتا پہن کر نماز پڑھنا چونکہ حضور سے ثابت ہے، آپ نے اگر کبھی نہیں پڑھی تو بھائی ایک آدھ بار تو پڑھ لیجئے، لیکن جوتا صاف ہو،
پاک ہو، اور نیا لیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اس میں پڑھ لیجئے۔ اب عیداری اکثر لوگ عید پہ نئے جوتے لیتے ہیں، تو آپ ان جوتوں میں 2 نفل ادا کر کر اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ہمت کریں گے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق بھی دے دیں گے۔ تو یہ بس 3 سنتوں پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو 3 وضو کی ہو گئی، 3 اذان کی ہو گئی، 3 نماز کی ہو گئی۔ اب یہ 9 سنتیں وہ ہیں جن پر اگر ہمارا پہلے عمل نہیں تھا تو آج سے شروع کر دیجیے، تو انشاءاللہ یہ سنت کے گوشے زندہ ہونا شروع ہوں گے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ ایسی بہت سی ہیں جو ہمارے عمومی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں پھر آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔